کیا آپ تیار ہیں اس گرمی کے لیے جو پاکستان کے پچھلے سارے ریکارڈ توڑنے والی ہے؟ 2026 کی گرمیاں کوئی عام گرمیاں نہیں ہیں۔ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سال ایسی ایکسٹریم ہیٹ ویوز کا سامنا کریں گے جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ لیکن کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ہماری زمین ایک تپتے ہوئے کوئلے میں بدل رہی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیٹ کرائسس کے ٹاپک پر۔ اس سال گرمی کے اتنا شدید ہونے کے پیچھے ایک ڈیڈلی کامبو ہے۔ ایک طرف ہے گلوبل وارمنگ جو سال در سال بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف ہے ایل نینیو کا نیا سائیکل۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ریزلٹ ہوتا ہے ایکسٹریم ہیٹ ویوز۔ جب یہ ایکسٹریم ہیٹ ویوز آتی ہیں تو انسانی جسم اپنا درجہ حرارت برقرار رکھنے میں ناکام ہونے لگتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک کے واقعات ہمیں عام دیکھنے کو ملتے ہیں، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ 2015 میں پاکستان میں 1200 سے زائد لوگ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے مارے گئے۔ ایکسٹریم ہیٹ ویو صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ہماری فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ زراعت کو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کی اکانومی میں تقریباً 24% حصہ ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ملک کی تقریباً 37% لیبر فورس کو روزگار مہیا کرتی ہے۔ ہیٹ ویوز کی وجہ سے نہریں خشک ہونے لگتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس سال پاکستان کے کئی شہروں میں ٹمپریچر 50 سے 54 ڈگری تک جانے کا خطرہ ہے۔ کراچی کا ٹمپریچر 36 سے 38 ڈگری ہے، جو ہیومیڈیٹی یعنی ہوا میں نمی کی وجہ سے تقریباً 45 ڈگری محسوس ہو رہا ہے۔ اسی طرح ملتان، بہاولپور، جیکو آباد، لاہور اور فیصل آباد میں ٹمپریچر 40 ڈگری سے زیادہ ہے، اور کچھ ہی دنوں میں ان شہروں کا ٹمپریچر 50 یا اس سے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ اس پورے ایشو کو بہتر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ایل نینیو ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو پیسیفک اوشین کا پانی جب حد سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کا موسم بگڑ جاتا ہے۔ پیسیفک اوشین دنیا کا سب سے بڑا اور گہرا سمندر ہے۔ اس سمندر میں عام طور پر ہوائیں ایسٹ سے ویسٹ کی ڈائریکشن میں فلو کرتی ہیں۔ ان ہواؤں کو ٹریڈ ونڈز کہا جاتا ہے۔ یہ ہوائیں زیادہ تر امریکہ سے ایشیا اور آسٹریلیا کی طرف فلو کرتی ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو پیسیفک اوشین کا پانی ہے وہ ویسٹ کی ڈائریکشن میں فلو کرتا ہے، اور جب سمندر کے سرفیس کا پانی ویسٹ کی ڈائریکشن میں فلو کرتا ہے تو ایسٹ کی ڈائریکشن میں سمندر کے نیچے کا پانی اوپر آنے لگتا ہے، اور یہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ ایک نارمل پروسیس ہے کہ گرم پانی آسٹریلیا اور ایشیا کی طرف چلا گیا اور ٹھنڈا پانی ساؤتھ امریکہ کی طرف آ گیا۔ لیکن جب یہ ٹریڈ ونڈز کمزور ہو جاتی ہیں تو گرم پانی آسٹریلیا کی ڈائریکشن میں فلو ہونا بند ہو جاتا ہے، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جو بارش عام طور پر آسٹریلیا یا اس کے کہیں آس پاس ہوتی ہے وہ پیسیفک اوشین میں کہیں بھی ہو جاتی ہے، اور سمندر کے سرفیس کا پانی کنسسٹنٹلی گرم رہتا ہے کیونکہ سمندر کے نیچے کا ٹھنڈا پانی اوپر آنا بند ہو جاتا ہے۔ اس فینومینا کو ایل نینیو کہتے ہیں۔ ایک عام ایل نینیو تقریباً 5 سے 7 سال بعد آتا ہے اور تقریباً 6 سے 12 مہینے تک رہتا ہے۔ لیکن اس سال جو ایل نینیو آنے والا ہے وہ کوئی عام ایل نینیو نہیں ہے۔ یورپ کے سب سے بڑے ویدر فورکاسٹنگ سینٹر کے لیٹسٹ ماڈل کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 140 سالوں کا سب سے بڑا ایل نینیو آنے والا ہے، اور کچھ ایکسپرٹ تو اسے میگا ایل نینیو کے نام سے بھی پکار رہے ہیں۔ یہ میگا ایل نینیو تقریباً 1.5 سال تک رہ سکتا ہے، جس میں پیسیفک اوشین کے پانی کا ٹمپریچر 2 ڈگری سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ 2 ڈگری سننے میں تو بہت کم لگتا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ پوری دنیا پر پڑتا ہے۔ پوری دنیا کا ویدر پیٹرن چینج ہو جاتا ہے۔ آسٹریلیا میں شدید خشکی پیدا ہو جاتی ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، برش فائرز ہونے لگتی ہیں۔ ساؤتھ ایشیا کے ممالک پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں مونسون کا نظام کمزور ہو جاتا ہے اور زیادہ ہیٹ ویوز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کے اکارڈنگ مئی سے جولائی کے درمیان ایک ایل نینیو کے فارم ہونے کے 61% چانسز ہیں۔ یہ خبر پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے لیے بہت بری خبر ہے، کیونکہ ایل نینیو اپنی پیک پر تب پہنچے گا جب ان ممالک میں مونسون کا نظام اپنی پیک پر ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں گلوبل وارمنگ کے بارے میں۔ ہماری زمین کے چاروں طرف گیسز کی ایک لیئر ہوتی ہے جسے ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ یہ لیئر ایک بلینکٹ کی طرح کام کرتی ہے جو سورج کی تھوڑی سی گرمی کو روک لیتی ہے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ اگر یہ بلینکٹ نہ ہوتا تو زمین آج برف کا گولا ہوتی۔
اور زمین کا ٹمپریچر -18 ڈگری ہوتا۔ لیکن مسئلہ تو تب شروع ہوا جب ہم انسانوں نے فیکٹریوں کا دھواں، گاڑیوں کا ایگزاسٹ اور درختوں کو کاٹ کر اس بلینکٹ کو موٹا کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زمین کا ٹمپریچر بڑھتا جا رہا ہے اور کلائمیٹ چینج جیسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسے گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے۔ پاکستان تو آگے ہی ممالک کی لسٹ میں آتا ہے جو گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں پولز کے باہر دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز پائے جاتے ہیں، جن کی تعداد 13,000 سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن تیزی سے بڑھتا ہوا ٹمپریچر ان گلیشیئرز کو پگھلا رہا ہے، جس سے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ یعنی اچانک سے آنے والے سیلابوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 2022 میں تباہ کن سیلاب نے ملک کا تقریباً 1/3 سڑ بو دیا۔ اور پاکستان کو تقریباً $30 ارب کا نقصان ہوا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گلوبل وارمنگ بارشوں کو کتنا شدید اور بے ترتیب بنا رہی ہے۔ ایل نینیو کو تو ہم نہیں روک سکتے چونکہ وہ ایک نیچرل پروسیس ہے، لیکن گلوبل وارمنگ کو تو روک سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم گلوبل وارمنگ کو کیسے روک سکتے ہیں۔ اسے روکنے کے لیے ہمیں اپنے لائف سٹائل میں کچھ چھوٹے پر بڑے بدلاؤ کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آس پاس درخت لگانے ہوں گے۔ صرف درخت لگانے پر ہی توجہ نہیں دینی، ان کی دیکھ بھال بھی کریں، اور جو درخت پہلے سے موجود انہیں بھی بچایا جائے، کیونکہ نئے پودے کاربن جذب کرنے میں وقت لیتے ہیں، لیکن ایک بڑا اور پرانا درخت اپنی شاخوں اور جڑوں میں ٹنوں کے حساب سے کاربن جمع کیے ہوئے ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں جنگلات کی تعداد بہت کم ہے، ہر شہری کا ایک پودا لگانا بھی بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ ہر 14 اگست پر ہم کروڑوں روپے باجے اور آتش بازیاں خریدنے پر خرچ کر دیتے ہیں، جو اگلے دن کچرے کے ڈھیر میں پڑے ہوتے ہیں۔ سوچیے اگر وہی پیسہ اور وہی جوش ہم کسی ایک کام میں لگائیں۔ دیکھیے پاکستان کی آبادی 26 کروڑ ہے۔ اگر ہم اس 14 اگست پر صرف ایک آزادی کا درخت لگائیں تو صرف ایک ہی دن میں 26 کروڑ درخت لگا سکتے ہیں۔ ہمیں رینیویبل انرجی پر شفٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی تقریباً 55% بجلی فاسل فیول سے بنتی ہے، جس سے نہ صرف ایئر پولوشن ہوتا ہے بلکہ کلائمیٹ چینج پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمت کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کے قریباً 25% گھر سولر انرجی پر شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو سولر پینل افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے فری آف کاسٹ سولر پینل سسٹم کی اسکیم کا آغاز کیا ہے۔ اپنی چھت پر وائٹ ریفلیکٹو پینٹ کریں، یہ ایک بہت ہی سستا اور آسان طریقہ ہے گرمی سے بچنے کا۔ یہ وائٹ ریفلیکٹو پینٹ سورج کی روشنی کو جذب کرنے کے بجائے ریفلیکٹ کرتا ہے، اس سے چھت کا ٹمپریچر 10 سے 12 ڈگری کم ہو جاتا ہے اور گھر کے اندر کا ٹمپریچر 2 سے 5 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ جب آپ کا گھر اندر سے ٹھنڈا ہوگا تو اے سی کم چلے گا، اور جب اے سی کم چلے گا تو کاربن ایمیشن کم ہوگی، جو گلوبل وارمنگ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ گرمیوں کے دنوں میں دوپہر کو گھر سے باہر نہ نکلیں، اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ ان سب کے علاوہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ جو سیکورٹی گارڈ سوسائٹی کے اندر کھڑا ہوتا ہے، جو ڈیلیوری بوائے دھوپ میں آپ کا پارسل لے کر آتا ہے، مزدور جو باہر دھوپ میں کام کرتا ہے، ان سب کو پانی آفر کریں۔ یہ لوگ سب سے زیادہ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ اپنے گھروں کی چھت پر اور اپنے دروازے کے پاس پانی سے بھرے ہوئے مٹی کے برتن رکھیے، تاکہ گلی میں جو کتے اور بلیاں ہوتی ہیں وہ نالیوں سے پانی نہ پئیں اور نہ ہی وہ ہیٹ اسٹروک سے مارے جائیں۔ انسانیت وہی ہے جو دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ اویئرنیس ہی ہمیں اور آنے والی نسلوں کو اس جہنم جیسی گرمی سے بچا سکتی ہے۔